السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تازہ ترین یہ ہے کہ ارشد شریف کی میت دوحہ پہنچ گئی ہے اور آج کسی بھی وقت وہ پہنچ جائے گی پاکستان، پھر اس کے بعد ان کی تدفین ہوگی۔ ان کی اہلیہ کی جانب سے جو ٹویٹ آیا، اٹس لائکلی کہ ان کی تدفین جو ہے وہ جمعرات کو کی جائے۔ دوسری جانب میں کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت اب کیا صورتحال ہے۔ ارشد شریف کی جو شہادت ہے، اب تمام اس وقت اس کا ارشد شریف کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ان حالات پر بات نہیں کر رہا جن میں اس کو پاکستان سے نکلنا پڑا اور زندگی کو بچانے کے لیے وہ بھاگتا رہا اور بالآخر ظالم کی گولی کا نشانہ بنا۔ یہاں پر جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ سائلنٹ ہے، اور وہ زیادہ تر جو وہاں سے خبریں آئی ہیں کینیا سے، جس میں یہ ایک تاثر ہے کہ یہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی ہے اور کینیا کی پولیس نے اس میں کیا ہے، افسوس کیا ہے اور اس کو کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ یہ ان کی غلطی تھی۔ اس طرح سے اس معاملے کو حشب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی باہر کی کسی ایجنسی کا کام ہے۔ ارشد شریف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا اور اس نے ماضی میں جو اتنی زیادہ رپورٹس کی، اتنے چیزوں کو انرتھ کیا، تو انٹرنیشنل مافیا، انٹرنیشنل ایجنسیز جو تھیں وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں، اور یہ جو آپریشن ہوا ہے وہاں پر کینیا میں، یہ اس بین الاقوامی سازش کا ایک حصہ ہے، اور وہی اس کے پیچھے انٹرنیشنل مافیا، انٹرنیشنل ایجنسیز کچھ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیز جو ہے وہ بنا کر پیش کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی نے بھی رات قرارداد میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ایک لپ سروس، ایک بڑا اظہار مذمت، اور وہ بھی حالانکہ اگر حکومت پاکستان چاہتی تو ارشد شریف کو یہاں سے بھاگنا نہ پڑتا اور وہ یہیں پر محفوظ رہتا۔ تو اب بنیادی طور پر سب لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ارشد شریف کے ساتھ تھے، تمام طبقات یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ عوامی بیک لیش بہت ہے۔ جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو مڈل کلاس ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، صحافی ہیں، لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اشرافیہ کے علاوہ وہ سب جو ہیں اس موت پر ایک طرح سے میں آپ کو بتاؤں سن ہو کر رہ گئے ہیں۔ کوئی بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ظلم اس حد تک بڑھے گا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کہ وہ جناب یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف ایک سازش ہے، کسی نے مارا ہے اور اب وہ انگلیاں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب اٹھ رہی ہیں، اور یہ بھی ایک بھارتی سازش ہے یا کوئی انٹرنیشنل سازش ہے۔ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اصل جو سوال ہے بنیادی وہ یہی ہے کہ کیوں حالات اتنے تنگ کیے گئے، اور وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہاں ارشد شریف کو جانا پڑا۔ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے پاس کوئی ویزا نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے اس ملک کو چھوڑے گا اور کہیں جائے گا۔ تو دبئی میں اس نے امریکہ جانے کی بھی کوشش کی۔ میں آج سن رہا تھا جو ARY کے نمائندے جہاں زیب، انہوں نے یہ بتایا کہ ارشد شریف نے ان کو بتایا کہ دبئی سے انہوں نے امریکہ کا ویزا لینے کی کوشش کی، لیکن ان کا ویزا وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا۔ ڈیفینیٹلی امریکہ کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے، لیکن یہ آج ایک میری انفارمیشن میں اضافہ ہوا۔ ایک ایسا جرنلسٹ جو اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور ویسٹرن ممالک جو ہیں وہ اس بات پر بڑا امتیاز لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہ سوسائٹی بیان کرتے ہیں کہ جی ہم جو بھی اپنے ممالک میں کہیں کوئی کسی مصیبت کا شکار ہے، کوئی صحافی اپنی تحریر کی وجہ سے، تو ہم اس کو پناہ دیتے ہیں، لیکن یہ پتہ چلا کہ اس کا امریکہ کا ویزا وہاں سے ریجیکٹ ہوا تھا۔ پھر UK کے ویزے کی وہ بہت کوشش کرتا رہا، لیکن UK کا ویزا بھی اسے نہیں ملا۔ موت سے، اپنی شہادت سے 2-4 دن قبل کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے جس میں UK اتھارٹیز جو ہیں وہ یہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ شاید they were thinking of giving him a visa۔ بہرحال اب تدفین ہوئے گی، اور ان کی جو اس وقت جو ایک کہ یہ مرڈر کیا کس نے، میں نے رات بھی اپنے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ شاید کینیا کا پیپر بھی یہ کہہ رہا ہے
کہ اب کہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ حقیقت میں کیا ہوا، کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. کیونکہ میت جو ہے، ایک جو کینیا کا صحافی ہے وہ کہتا ہے کہ جو لوکیشن بتائی گئی ہے وہ اس سے کوئی 70-72 کلومیٹر دور ان کی باڈی جو ہے وہ ملی ہے، اور سڑک پر صرف روڑے رکھے گئے تھے. جس طریقے سے گولیاں ماری گئیں وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ٹارگٹ تھا وہ ارشد شریف تھا، وہ ڈرائیور نہیں تھا، اور شاید گاڑی کو روکنا بھی مقصد نہیں تھا. یہ سب چیزیں آ چکی ہیں. اب اس کی کیا انکوائری ہو سکتی ہے؟ فیکٹ فائنڈنگ مشن، یونائٹڈ نیشن، مجھے بتائیں یونائٹڈ نیشن بھی کس کی سنے گا؟ یونائٹڈ نیشن بھی تو اس کی سنے گا جو وہاں پر ڈومینیٹ کرتا ہے. یونائٹڈ نیشن میں تو کشمیر کا مسئلہ بھی ہے، کیا کشمیریوں کو آزادی ملی؟ یونائٹڈ نیشن میں تو اور بہت سارے مسائل ہیں، کیا ان کی کہیں سنوائی ہوئی، ان کی بات سنی گئی؟ جو یہ برما میں، میانمار میں جو ہو رہا ہے، کیا ان لوگوں کی سنی گئی؟ تو یونائٹڈ نیشن ارشد شریف کو کیا انصاف دے سکتا ہے جب اس کے اپنے ملک میں، جب اس کے اپنے ہم وطنوں نے اس کو یہاں پہ رہنے نہیں دیا اور وہ یہاں سے بھاگا، اور پھر بالآخر مجھے تو یہ یقین ہے کہ وہ انہی کی گولیوں کا نشانہ بنا جو یہاں سے، جنہوں نے اسے بھاگنے پر مجبور کیا. تو وہ کیا انصاف دیں گے؟ یہ بحث چلتی رہے گی، پاکستان میں جنگ بھی جاری رہے گی، سٹرگل جسے میں کہتا ہوں، پولیٹیکل سٹرگل جو اس وقت چل رہی ہے، اور جس کا کل عمران خان صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ چوروں ڈاکوؤں کو مسلط نہیں ہونے دیں گے. اور یہی بات تھی ارشد شریف کی، جو وہ ٹیکنیکل انداز میں کرتا تھا، انتہائی پروفیشنل انداز میں کرتا تھا، انویسٹیگیٹو رپورٹر تھا، ثبوت لے کے آتا تھا اور بتاتا تھا کہ یہ مافیا پاکستان کو کس طرح کھا رہی ہے اور اس ساری کہانی کے پیچھے کون کون لوگ ہیں. اب سب یہ کہہ رہے ہیں آ کے کہ جی ارشد شریف ہمارا تھا، اور اس کی جو شہادت ہے اس کی، کیونکہ یہ بہت بھاری بوجھ ہے، قوم معاف نہیں کرے گی، تو ہر کوئی اب یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو دشمن کی واردات ہے. ہمارا تو ارشد شریف بہت ہی پیارا تھا. قومی اسمبلی میں بھی قرارداد آ گئی، اور بھی لیڈران جو ہیں وہ آنے جانے لگ گئے، کچھ اور بھی طبقات ہیں وہ بھی اپنے طور پر اپنی صفائی اب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ارشد شریف ایک بات تو سچ اس نے ثابت کی، وہ کہتا تھا کہ میں اس ملک کے لیے جان دے دوں گا، جھکوں گا نہیں. وہ ہم سب سے بہت وہ اس نے امتیاز لے لیا، اور وہ سب کو اس نے جو کہتا تھا، جو حلف جس کا وہ جو یاد دلاتا تھا وزیر اعظم کو، وزراء کو، ایم این ایز کو، وہ ایز اے پاکستانی جو اس نے حلف لیا تھا وہ تو اس پہ پورا اتر گیا. وہ تو نہ ڈرا نہ جھکا، اور اس نے اپنی جان قربان کر دی اس ملک کے لیے، اور اب چھوڑ گیا اپنا مشن اس ملک کے باسیوں کے لیے کہ چلو اب تم بھی قدم بڑھاؤ اور اپنے ٹائم پر اپنی قربانی دو، یا تو سسٹم چینج ہو جائے گا یا پھر تم قربان ہوتے جاؤ. ویری سیڈ سٹوری. بہرحال اس پہ تازہ ترین ہم آپ کو دیتے رہیں گے. کچھ تھوڑی سی دوسری انفارمیشن ہے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 3 ججز کی ریکمنڈیشن کر دی ہے. ان میں سے ایک چیف جسٹس اسلام آباد اطہر من اللہ ہیں، 2 دوسرے ججز ہیں جو پچھلی دفعہ جو رہ گئے تھے. اور اس کے بعد جو اور ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. کچھ کہتے ہیں استعفیٰ لے لیا گیا ہے، کچھ کہتے ہیں استعفیٰ دے دیا گیا ہے. اور وہ اس لیے کہ کل جب جو آسما جہانگیر کانفرنس میں پرسوں منظور پشتین آئے اور انہوں نے آ کے تقریر کی، تو یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے، جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس طرح کے نعرے وہاں پر پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف لگائے گئے. تو بتایا گیا کہ اس پہ ریئیکشن تھا، اور وزیر قانون نے تو استعفیٰ دے دیا، لیکن اور بھی بہت ساری شخصیات اس کانفرنس میں گئی تھیں. اس میں ججز بھی گئے تھے، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ بھی گئے تھے، اور ان کی تقریر سن لیں. وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ وہاں پر ایک مقرر تھے، ایک سیاسی تقریب ہے، اس لیے ہر وہ جو بات کہیں ان پر بات ہو سکتی ہے. اور انہوں نے جو باتیں کہیں وہ کوئی منظور پشتین سے کوئی زیادہ ان سے کوئی کم نہیں تھی، اور بھی بہت سارے لوگ. تو یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے پاکستان میں کہ سلیکٹیو کراؤڈ ہے. کچھ لوگ بلیک میل کرنے کے لیے گالیاں نکال رہے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی گالیاں نکال رہے ہیں تاکہ وہ ہیں ایسٹس لیکن وہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ یہ پتہ چلے کہ حکومت بھی ہماری اور اپوزیشن بھی ہماری. بہرحال یہ وطن عزیز کی صورتحال ہے، اور میں آپ کو تازہ ترین جو ہے اس حوالے سے دیتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارا وی لاگ دیکھتے رہیے. انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.